واضح ہے کہ وہ بڑا پرعزم ہے اور الحمدللہ وہ روب صحت ہے، سوائے اس کے کہ ان کی آنکھوں کا عارضہ جو ہے وہ لامحالہ ایک رمضان اور عید خان صاحب گھر گزار سکتے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے موجودہ حالات میں؟ لیکن قوم ساری اسی چیز کی متمنی ہے، اسی چیز کی متوقع ہے، اسی چیز کی ملتمس ہے، اسی چیز کے ہم بھی متجسس ہیں اور ہم یقیناً خواہش ہوگی ہماری بھی اور ساری قوم کی بھی. کل ایک خبر یہ بھی چل رہی تھی کہ بنی گالہ کے مسجد کے جو امام ہیں اس حوالے سے بھی ایک ویکینسی آ گئی ہے، وہاں پر ان کو ضرورت پڑ گئی ہے، تو اشارہ خان صاحب کی طرف ہے کہ شاید وہ بنی گالہ میں اب کی بار رمضان گزاریں گے، تراویح پڑھیں گے. بھائی میں خود امامت کراتا رہا ہوں ایز اے گورنر، جب میں پنجاب کا گورنر تھا تو میں خود امامت کراتا تھا. ویسے بھی اسلامی شعار یعنی آپ بنی گالہ میں اس دفعہ امامت خود کرائیں گے، تراویح پڑھائیں گے؟ تراویح تو حافظ صاحب پڑھا سکتے ہیں لیکن نماز پڑھاتے ہیں، جمعہ نماز بھی پڑھاتے ہیں، فجر کی بھی پڑھاتے ہیں، عصر کی تو خیر وہ ویسے ہی خاموشی کی ہوتی ہے، لیکن نماز پڑھانا تو ہر مسلمان کو آتا ہے. بنی گالہ کی رونقیں دوبارہ سے آباد ہو رہی ہیں آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں؟ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہونا یہی امکانات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے امکانات تو عمران خان 8 فروری 2024 کا وزیر اعظم ہے، اس میں کسی کو شک ہے؟ تو بالکل بنی گالہ کی رونقیں بحال ہونی چاہیے. اگر ہم نے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو پھر ہونی چاہیے بالکل. اچھا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم، ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ ختم ہو گیا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو چیف جسٹس صاحب کی آبزرویشنز تھیں، آپ کو اس سے کچھ اندازہ ہوگا کہ حکومت بڑی مہربان ہوئی بھی ہے. کوئی گارنٹی وغیرہ کسی نے دی ہے اس دوران؟ مجھے نہیں پتا. یہ آپ گارنٹر کا کردار کون ادا کر رہے ہیں؟ سننے میں آ رہا ہے کہ وقت تعین کرے گا. دیکھیں یہ کبھی بھی بیک ڈور چینل کے رابطے بند نہیں ہوا کرتے ہیں. یہ سیاست کا حسن یہی ہے کہ سیاست جو ہے وہ ناممکن کو بھی ممکن بناتی ہے، اور ماشاءاللہ ہر جانب جو ہے کافی اچھے منجھے ہوئے سیاستدان موجود ہیں جو ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے جو ملک کے لیے. پبلک کر دیں گے آج پبلک ہو جائے گی سر. کاپی لے لی اس کی. بالکل آپ جو کہیں گے آپ کو کر دیں گے پبلک. تو اچھا اس میں کون سی سیکریسی والی اب تو پبلک اب تو کورٹ کے سامنے آ گئے. پبلک ڈاکیومنٹ بھائی، یہ ریکارڈ آف پبلک ریکارڈ کی بات ہے. موسیٰ صاحب پہلے تو برف پگھلنے کی بات ہے، تو لگ رہا ہے کہ گلیشیئر بھی پگھلنے لگ گئے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان. تو کیا عمران خان کی رہائی یا پھر وہ جو عید ہے وہ گھر پر گزار سکتے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے موجودہ صورتحال کو سرکمسٹانسز کو لے کر آپ کو؟ دیکھیں نیندیں تو ان کی حرام ہو جائیں گی جن کی حکومت جا رہی ہوگی، نیندیں تو ان کی حرام ہوں گی. سیٹ محسن نقوی کے ساتھ والی سیٹ سوٹ کرتی ہے. دیکھیے ابھی آپ بہت سی چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ کنٹینر ہمارا پرامن پروٹیسٹ کے لیے ہے، جو ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے، اور وہ حق جو ہے ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں اور ہم آئندہ بھی استعمال کریں گے. آج سپریم کورٹ میں ہم آئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں. جو رپورٹ ان کے ساتھ جمع ہے، اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید آج کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف جو ہے وہ مل جائے. اور عدالت ہوتی انصاف کے لیے ہے، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 2.5-3 سالوں سے عمران خان صاحب کو کم از کم ان عدالتوں سے انصاف نہیں ملا، اور وہ کیسز جن سے عمران خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. اگر آپ 9 مئی کی کیسز کی بات کریں، عمران خان صاحب کسٹڈی میں تھے، ان کو اللیگلی اریسٹ کیا گیا تھا، اور 9 مئی کے دن کے سارے کیسز پورے پاکستان کی کیسز عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دیے. اسی طرح کوئٹہ میں قتل ہوتا ہے، عمران خان صاحب زمان پارک میں ہے، FIR ان کے اوپر ڈال دی گئی. اسی طرح عمران خان صاحب کے اوپر سائفر کا کیس بنایا گیا، جو کہ بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا دیا، لیکن عمران خان صاحب کو اللیگلی 7-8 ماہ تک اس میں قید ہوئی. اسی طرح عدت جیسے گھٹیا کیسز جس کو بعد میں عدالتوں نے اڑائے، لیکن 4-4 5-5 ماہ ان میں ناحق قید کر دی. تو آج دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کیا کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بتائیے گا. CM صاحب بھی یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو کیا کوئی انفارمیشن ہے آپ کے پاس کہ آج خان صاحب کو میڈیکل دیکھ کے کسی ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے، یا کوئی میڈیکل بورڈ تشکیل دے جائے، یا کابینہ کو بھجوا سکتے ہیں یہ معاملہ؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہمارے پاس اس وقت کوئی انفارمیشن نہیں ہے. عمران خان صاحب
के हवाले से जो आखिरी पैगाम वो आया था, वो बुशरा बीबी की फैमिली, जब बुशरा बीबी की साहिबा के साथ उनकी मुलाकात हुई पिछले हफ्ते भी, तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है। और कल या परसों जब दोबारा उनकी मुलाकात हुई तो बुशरा बीबी साहिबा की बहन मरियम ओटो ने ट्वीट किया कि उनको बताया गया है फैमिली की जानिब से कि इमरान खान साहब की 10% भी सेहत जो है वो ठीक नहीं है। और दूसरा ये कि जब तक इमरान खान साहब की फैमिली के साथ उनकी मुलाकात नहीं होती तब तक कोई भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। देखिए, अगर कोई आम बंदा इमरान खान साहब से पूछे कि आपकी सेहत कैसी है तो ऑब्वियसली उन्होंने जवाब देना है कि जी मैं ठीक हूँ, मैं बेहतर हूँ। लेकिन हमें क्या पता कि वो ठीक है और बेहतर है, क्योंकि ना डॉक्टर ने कोई उनका चेकअप किया है और ना उस बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है। तो अगर ज़ाहिरी तौर पे कोई भी गोली दी गई हो, कोई भी आई ड्रॉप दिए गए हों, क्या पता कि वो जो रेटिना के इलाज के लिए जो रिक्वायर्ड है मेडिसन, क्या वो मेडिसन प्रोवाइड की गई है, क्या वो ट्रीटमेंट इमरान खान साहब की हुई है। तो जब तक डॉक्टर आसिम और उनकी टीम और आई स्पेशलिस्ट जो रेटिना की स्पेशलिस्ट है वो जब तक प्रॉपर चेकअप और ट्रीटमेंट नहीं करते तब तक इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमारी जो तशवीश है ये ख़त्म नहीं होगी। वो शायद भाई ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन रख लें कि कहा ये जा रहा है कि जब पिम्स इमरान खान साहब को लेके जाया गया तो कुछ शख्सियात उनसे मिली और उन्हें ये ऑफ़र दी गई कि आप मेडिकल टर्म्स पे या किसी हॉस्पिटल या बनीगाला शिफ्ट हो जाए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? पहली बात ये कि ना हमें पता था पार्टी को, पॉलिटिकल जमात को, ना फैमिली को पता था, ना वो कला को पता था, ना बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली को पता था कि इमरान खान साहब को ये पिम्स लेके आ रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, वो बीमार हैं, किसी को नहीं बताया गया। और आप मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इन्हीं की मिनिस्टर्स ने पहले डिनाई किया कि जी नहीं, उनको पिम्स नहीं लाया गया, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। लेकिन फिर असदुल्ला साहब ने जब खबर ब्रेक की उसके बाद इनके मिनिस्टर्स ने, फेडरल हुकूमत ने ये एडमिट किया कि हाँ इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट जो है वो पिम्स भी हुआ है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा गला ख़राब है, मुझे किसी ENT की ज़रूरत है और मुझे जाके किसी आम डॉक्टर के पास लेके जाए तो मेरा इलाज तो ना हुआ ना। मुझे तो जिस चीज़ की ट्रीटमेंट चाहिए मुझे तो उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आपको लेके जाना है। तो इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट जो है अब तक किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने नहीं की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज हम देखते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या है और जज साहब क्या ऑब्जर्वेशन देते हैं, क्योंकि खान साहब को जिस तरह प्रीवियस 4 महीनों से आइसोलेशन में रखा हुआ है और जेल सुपरडेंट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का डिसीजन जो है वो जूते की नोक पे रखता है। लेकिन मैं फिर भी अप्रिशिएट करूँगा कि चलो चीफ जस्टिस याया अफरीदी का ऑर्डर मान के एक वकील जो है वो कमीशन बना के जेल तक, सेल तक तो रसाई